بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سبق نمبر 7 جو ہے یہ حروف مدہ کے بارے میں ہے، حروف مدہ کے بارے میں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ یہ بھی سیکھیں گے جزم کسے کہتے ہیں، ساکن کسے کہتے ہیں، اور پھر ساکن حرف کو کیسے پڑھا جاتا ہے، حروف مدہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کب ہوں گے، پھر حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ الف سے پہلے حرف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، اور واو ساکن، کیا کہنا ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو پہلے والے حرف پر تو کیا ہوگا، واو مدہ۔ اور یا ساکن، صرف یا نہیں، یا ساکن، اور واو مدہ جو ہوا تھا اس پہ بھی صرف واو نہیں، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی پہلے والے حرف کے نیچے تو کیا ہوگا، یا مدہ ہوگا۔ اور ان کو پڑھنے کا اصول جو ہے، طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک الف کی مقدار تک انہیں کھینچ کر پڑھیں گے۔ ایک الف کی مقدار کا عام قرہ نے ایک اندازہ بیان کیا ہے، وہ کیا کہ حرف کو پڑھنا شروع کریں، انگلی کو کھڑا کریں، تو یہ جو وقت لگتا ہے اس کو کھڑا کرتے وقت، تو اس دوران یہ جو وقت ہے یہ ایک الف کی مقدار ہے، یعنی اتنا جو کہا جائے نا کہ کسی حرف کو ایک الف کی مقدار پڑھنا ہے تو اس کو اتنا پھر کھینچ کر پڑھنا ہے، اتنا لمبا پڑھنا ہے، جیسے با، الف، زبر، با، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم سبق پڑھتے ہیں انشاءاللہ، آگے اس کے ہجے کا طریقہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے پہلی لائن میں ہی ہے با، الف، زبر، با، اس میں بالخصوص یہ ذہن میں رکھنا ہے، پہلے حروف کو پڑھ لینا ہے، اس کے بعد حرکت پڑھنی۔ با اور الف کو پہلے پڑھ لیا، اس کے بعد حرکت کا نام لیں گے۔ با، الف، زبر، با، با، واو، پیش، بو، یہ دیکھیں اب واو، با کے آگے واو ہے نا، یہ واو کے اوپر جو دال نما چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے، دال نما، اس کو جزم کہتے ہیں، اس علامت کو کیا کہتے ہیں، جزم کہتے ہیں۔ تو یہ جس حرف پر ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یہاں یہ واو پر ہے تو واو ساکن ہے۔ پھر ہم نے قاعدہ پڑھا کہ واو ساکن سے پہلے حرف پر اگر پیش ہو تو کیا ہوگا، واو مدہ ہوگا۔ اور یہ بھی قاعدہ پیچھے آ جائیں، پہلے حرف کے اوپر با، الف، زبر، با جو پڑھا اس کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الف سے پہلے حرف پر اگر زبر ہو تو کیا ہوگا، الف مدہ ہوگا۔ تو پہلا جو ہے با اس کے ساتھ الف مدہ ہے، اور آگے والا اس کے ساتھ واو مدہ، کیوں کہ واو کے اوپر جزم ہے تو واو کیا ہوا، ساکن، تو واو ساکن سے پہلے جو حرف ہے با اس کے اوپر پیش ہے تو کیا ہوگا، واو مدہ۔ اور اسی طرح آگے با، یا، زیر، بی، تو اب یہاں یا کے اوپر جزم ہے تو یا کیا ہوا پھر، ساکن، یعنی یہ جزم جس حرف کے اوپر آئے گی اس کو کیا کہیں گے، ساکن۔ یا کے اوپر ہے تو یا ساکن، با کے اوپر ہے تو با ساکن، تا کے اوپر ہے تو تا ساکن، واو کے اوپر ہے تو واو ساکن۔ تو یہاں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے با ہے، با کے نیچے زیر ہے تو کیا ہوگا پھر، یا مدہ۔ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو حرف کے نیچے تو پھر کیا ہوگا، یا مدہ ہوگا۔ تو اب ان تینوں کو ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی سبق پڑھے، یہ 6 سبق پڑھے، ان میں سے کسی بھی سبق میں ہم نے رواں جب پڑھتے تھے تو کسی کو لمبا نہیں کیا، کسی کو کھینچ کر نہیں پڑھا، اور کھینچنا ہی نہیں تھا۔ اب کیا ہے، یہ سبق جو ہے 7واں، اس میں ہم کیا کریں گے، حروف مدہ کا یہ سبق ہے تو ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہیجا کرنے کا وہی طریقہ میں نے عرض کر دیا کہ با، الف، زبر، با، با، واو، پیش، بو، با، یا، زیر، بی۔ اب رواں کیسے انہیں پڑھیں گے، با، بو، بی، یعنی انہیں اب رما میں بھی لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار
کھینچ کر پڑھنا ہے. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. یوں جھٹکے لگا کے نہیں پڑھنا تا تو تی نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کریں گے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. تا تو تی. اب دیکھیں تا کے ساتھ کیا ہے، تا متحرک ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تا متحرک. آگے کیا الف مدہ ہے، کیوں؟ الف سے پہلے تا کے اوپر زبر ہے. اور آگے کیا ہے، تا واو پیش تو، یہاں پر کیا ہے تا متحرک، اس کے اوپر پیش ہے، حرکت ہے، تو آگے واو کیا ہے ساکن، واو ساکن سے پہلے تا کے اوپر کیا ہے پیش ہے، تو کیا ہوگا واو مدہ. الف مدہ کی پہلی مثال اور دوسری واو مدہ کی، اور تیسری کیا ہے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے تا متحرک، تا کے نیچے کیا ہے زیر ہے. تو کیا ہے متحرک کسے کہتے ہیں؟ کوئی حرکت ہو، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آئے، اسے کیا کہتے ہیں متحرک کہتے ہیں. تو یہاں پھر کیا ہے تا یا ساکن سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے یا مدہ. اسی طرح ہیجے کرنے کا ان کا طریقہ ہے. اور اس سبق میں بھی جو حروف صفیریاں ہیں جن میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، وہ خیال کرنا ہے آپ نے، ان میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے، ان کو واضح فرق کے ساتھ پڑھنا ہے. جیسے آگے ہے ثا ثو ثی. اب یہ میں کس میں پڑھ رہا ہوں، رواں میں یا ہیجے میں؟ ہاں یہ رواں پڑھ رہے ہیں. اور ہیجوں میں کس طرح پڑھا جاتا ہے، یعنی جوڑ کر کے. جیسے جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی. یہ ہوا ہیجوں میں. اب رواں کیا ہے جا جو جی. اب بقیہ میں اسی طرح ہی رواں پڑھ دیتا ہوں، آسان ہے. جب سمجھ آ جائے گی ہیجا کرنے کی تو انشاءاللہ امید ہے اگلا سبق جو ہے وہ آسانی سے یاد ہو جائے گا. ہا حو حی، خو خو خی، دا دو دی، را ذو ذی. را حروف لثویہ میں سے. را رو ری، زا زو زی، سا سو سی، شا شو شی، صو سو سی، ضو ضو ضی. حروف مستعلیہ میں سے ضاد ہے، ٹھیک ہے. آگے طو طو طی، غا غو غی، ع عو عی، غا غو غی، فا فو فی، قو قو قی، کا کو کی. پہلا قاف حروف مستعلیہ میں سے موٹا پڑھیں گے اسے، اور دوسرا باریک پڑھیں گے. لا لو لی، ما مو می، نا نو نی، وا وو وی، ہا ہو ہی، آ او ای، یا یو ی. ٹھیک ہے، یہ پورا مکمل سبق ہوا. اب یہ کہ ایک سوال باقی رہ گیا کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے، ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے. جیسے یہ آخری آپ حرف دیکھیں یا زیر ی، تو ساکن حرف کو اپنے سے پہلے، یہ جو یا ساکن ہے نا، اس سے پہلے بھی یا جو ہے وہ ہے متحرک، تو ساکن حرف کو اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ جو یا ساکن ہے اس کو پہلا جو یا متحرک ہے اس سے ملا کر ہم پڑھیں گے یا زیر ی. ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا حرف یا واو پیش یو، یہ واو ساکن تھا، تو واو ساکن کو، جب واو ساکن ہے تو ساکن حرف کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں، واو ساکن سے پہلے متحرک کون سا حرف ہے؟ یا ہے، تو اس سے ملا کر پڑھیں گے یا واو پیش یو.
تو یہ ہمارا 7واں سبق مکمل ہوا۔ اس میں کہ یہ سبق کن حروف کے بارے میں ہے؟ مین آپ نے پہلے کیا یاد کرنا ہے؟ حروف مدہ کتنے ہیں، پھر کون سا حروف مدہ کب ہوگا، الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب ہوگا، یا مدہ کب ہوگا، الف مدہ کب ہوگا جب الف سے پہلے زبر ہو، واو مدہ کب ہوگا واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا مدہ کب ہوگا زیر ہو۔ تو یہ ہے حروف مدہ کی تعریف۔ پھر ان کی مثالیں یاد کر لیں ایک ایک کی، ٹھیک ہے۔ پھر اس حروف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ اور اصول کیا ہے، یعنی ایک حرف الف کے مقدار ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔